پیغام کو پیش کرنے میں تعاون کیا۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینة العلم وعلی بابها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خواتین و حضرات، آج 21 ماہ رمضان المبارک ہے اور آج کی تاریخ کی نسبت اس عظیم ہستی کی طرف ہے جنہیں داماد مصطفیٰ، شیر خدا، مولود کعبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی المناک شہادت اور سیرت پاک کے مختلف گوشوں پر اس نشست میں گفتگو کی جائے گی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ رشتے میں حضرت محسن کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، سب سے چھوٹے داماد۔ آپ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام خواجہ ابو طالب ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب خواجہ ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت بڑی فیملی تھی جنہیں انہیں سپورٹ کرنا پڑتا تھا۔ مکے میں حالات کچھ ایسے رخ اختیار کر گئے کہ قحط سالی کی نوبت آ گئی اور آپ کو اپنے پورے کنبے کی پرورش اور کفالت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، اور پھر چند سال کے بعد شفیق والدہ بھی دنیا سے گئیں، پھر اس کے بعد انتہائی شفیق اور ہمدرد بزرگ دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو دادا نے جو آخری وصیت کی وہ یہی کہ اس معصوم بھتیجے کی ابو طالب تم پرورش اور نگہداشت کرنا۔ کوئی شبہ نہیں، خواجہ ابو طالب نے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور دیکھ بھال میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن عجیب و غریب حالات پیش آتے رہے۔ ایک دور آیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی رئیسِ عرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب ہو گئی، تو آپ کو خدیجہ کے شادی کے بعد جو مالی خوشحالی عطا کی گئی اس پر قرآن مجید بھی گواہ ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کر نچھاور کر دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے کئی فرزندوں میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو اپنی نگہداشت، تربیت اور کفالت میں لے لیا۔ علی کی آپ پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا جب جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کا تاج رکھا گیا۔ آپ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا جب کام شروع کرنا چاہا تو اللہ کی طرف سے ایک پہلی ہدایت آئی اور وحی آئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اسلام کی اشاعت اور ترویج کا کام خود پہلے اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے قبیلے سے شروع فرمائیں۔ اس ہدایت پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ میں سے اپنے خاندان کے یعنی بنو ہاشم کے افراد کو
ایک دعوت پر مجتمع کیا. بڑی پرتکلف دعوت تھی. جب خورد و نوش کی محفل مکمل ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، وحدانیت کی دعوت پر لوگوں کی توجہ مبذول کرائی. اس مرحلے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطاب فرمایا اور جو مشن آپ کے ذمے کیا گیا تھا اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی. لیکن عجیب بات ہے، ابو لہب اٹھے اور انہوں نے پورے مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، کیا اسی لیے ہم سب کو تم نے جمع کیا تھا؟ تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو. یہ کہہ کر اس نے پورے مجمع میں ایک انتشاری کیفیت پیدا کی. لیکن اس مرحلے پر بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں کمزور ہوں، اگرچہ میرے جسم کے اندر پوری قوت نہیں ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں. یہ یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ان خوش نصیبوں میں ہیں، ان 5 افراد میں جنہوں نے اولین مرحلے پر اسلام کی دعوت کو انتہائی خوش دلی اور خوش اسلوبی کے ساتھ قبول فرمایا. مورخین لکھتے ہیں کہ جوانوں میں یہ سعادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. خواتین میں اس دولت انمول سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مالا مال ہوئیں، اور غلاموں میں یہ فخر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور بچوں میں یہ خیر و سلامتی کی دولت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے جھولی میں آئی. رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں. لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار. ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل، سے واہ کیا بات ہے. مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ. دہلوی ریمیڈیز کا برینو. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ. پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر. کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے. ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر. میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن
हडसन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वो वक्त है और तादम शहादत हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू की ज़िंदगी के जिस रुख को देखा जाए, आपकी मुबारक ज़िंदगी के जिस पहलू को देखा जाए, आपने पूरी ज़िंदगी इस्लाम, तहरीक इस्लाम, दावत इस्लाम, मिल्लत इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ निछावर फरमा दिया। कोई मरहला ऐसा नहीं है जब हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू किसी भी मामले में पेश न रहे हों। ये भी इनकी इंतहाई खुशबख्ती और सआदत है कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे अजीज़ा और छोटी साहबजादी हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी निकाह में दिया। हालांकि अहादीस में आता है कि हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू के साथ निकाह से क़बल कई अहम रिश्ते आ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को पेश किया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि फ़ातिमा के साथ निकाह करें। लेकिन अहादीस में आता है और ये बिल्कुल सही है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी निकाह यानी अपना ज़ाती निकाह या अपनी साहबजादियों का निकाह सिवाय हज़रत अल्लाह जल्ल शानहू की मर्ज़ी और वहाँ की हिदायत के मुताबिक किया है और इसके बग़ैर आपने हरगिज़ नहीं फरमाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या और जो रिश्ते आए थे उन सब के साथ यही अर्ज़ फरमाया कि मैं मुंतज़िर हूँ और मुझे हिदायत दी गई है कि इनका निकाह किसके साथ किया जाए। चुनांचे एक ख़ास मौके पर आपने एक ख़िताब फरमाया और सहाबा से फरमाया कि हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और इन्होंने आकर मुझसे अर्ज़ की कि फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू के साथ कर दिया जाए, ये अल्लाह का हुक्म है। अगरचे अली इस मजलिस में मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने ऐलान फरमा दिया और जब हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू को इत्तला मिली तो वो तशरीफ़ लाए और बड़ी शर्मिंदगी और शर्मा हुजूरी में और इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए तो न माल है न वसाइल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ज़िरा कहाँ गई जो तुम्हें एक ख़ास मरहले पर गनीमत में हासिल हुई थी। हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू ने वो ज़िरा पेश फरमा दी, उसे फ़रोख्त किया गया, उससे जो रक़म मिली उस रक़म से महर की रक़म अदा की गई और जहेज़ के हवाले से बुनियादी और ज़रूरी सामान मुहैया किए गए। यहाँ एक और बड़ी गलतफ़हमी है हमारे अक्सर मुसलमान स्कॉलर्स को, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को, वो ये समझते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी को जहेज़ दिया। असल में जहेज़ के लफ्ज़ पर पहले गौर करने की ज़रूरत है। ये अरबी लफ्ज़ है और ये जहेज़, तजहीज़, तकफ़ीन ये एक ही तरह के अल्फाज हैं और जहज़ा युजहज़ु से ये लफ्ज़ निकला है, यानी लश्कर को तैयार कराना, समंदरी जहाज़ के लिए सामान फराहम करना। असल में जहेज़ का लफ्ज़ जो है ये एक इस एतबार से जो मुरव्वजा जहेज़ है क़ती तौर पर गैर इस्लामी है और इसका इस्लामी तारीख़ या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को जो कुछ आपने दिया उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये भी आप गौर फरमाएँ कि हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू की परवरिश और तरबियत ख़ुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, साहबजादी भी आपके घर में। अब इनको चूँकि एक नया घर बसाना है, एक नया मकान बनाना है, नई ज़िंदगी शुरू करनी है, तो बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी के लिए जो लवाज़िमात थे वो पूरे किए गए, लेकिन बाद में इसे इस तरह से जहेज़ के नाम से शोहरत मिल गई कि लोग समझते हैं कि जहेज़ लेना देना शायद जनाब
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مبارک سنت ہے۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی اب شادی ہو جاتی ہے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ میاں بیوی کی زندگی بھی ہر لحاظ سے مثالی رہی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، جو تعلق تھا، اس کا اظہار اس چھوٹے سے واقعے سے آپ جو ہوا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ محنت کش تھے، غریب تھے، مفلوق الحال تھے، لیکن اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے تھے۔ محنت و مشقت ان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ تھا، اور یہی محنت و مشقت تھی جس کے بل پر وہ اپنی معاش اور روزی روٹی کے مسئلے کو حل فرماتے تھے۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر کی مالی حالت اور غربت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے، مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ہمارا تو یقین ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہیز ہی کے نام پر کچھ اپنے صاحبزادی کو دینا چاہتے تو آسمان اپنے خزانے کھول دیتا، زمین اپنے دفینے نکال دیتی، اور وہ سب کچھ جناب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی کو پیش فرما سکتے تھے، جس کا تصور ایک بڑے سے بڑا شہنشاہ وقت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن تقدیر پر راضی رہنا، اور امت کے لیے چونکہ آپ نمونہ ہیں، آپ کی صاحبزادی رول ماڈل ہیں امت کی خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، اور خود حضرت علی خلیفہ راشد علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک مثالی شخصیت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، فاتح خیبر ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، تو ان کی عظمت بھی پیش نظر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اسی لیے ہوئی۔ کرو عبادتیں ملیں گی عنایتیں، ہوا ہے نزول قرآن اس ماہ میں، رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی، کولکتہ سے روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا۔ ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ، بلا میرے مولا، لائیو فون ان شو، سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش، بنجارا ہلز، ایبٹ، اینڈ ٹولی چوکی، مشتبہ جویلرز، مہدی پٹنم، ملک پیٹ۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال ہے۔ خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، کارپیٹ پلازا، کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس، مساب ٹینک، حیدرآباد۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ نورانی تیل، سے واہ کیا بات ہے۔ آپ کے سپنے بنے ہم ہیں اگرنی۔ ذلك
कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक बार ऐसा हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत खातून जन्नत रो रही हैं, आँखों में आंसू हैं और रोते रोते आँखें सुर्ख हो गई हैं। वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुदरतन परेशानी लाहक हुई, दुख हुआ। पूछा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई, क्या वजह है? अर्ज़ की साहबजादी ने कि अब्बा हुजूर, हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू से किसी बात पर तू मैं हो गई थी, वो नाराज़ हो गए और रूठ कर कहीं चले गए हैं। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मने नहीं और नाराज़ होकर खफा होकर कहीं जा चुके हैं। जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई, आप फ़िक्रमंद हुए, तलाश शुरू हुई। पता चला कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू शेर खुदा आराम फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। अली लेटे हुए थे और जिसमें अथर पर लिबास नहीं था, मिट्टी पर लेटे थे, फ़र्श और कालीन का तो तसव्वुर नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी को झाड़ते थे और ख़िताब फरमा रहे थे, कुम या अबा तुराब, ए मिट्टी के बाप उठो। तुराब अरबी में मिट्टी को कहते हैं। हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू को प्यार से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू तुराब कहना इतना अजीज़ लगा, इतनी मोहब्बत इस लफ्ज़ से हो गई कि अबू तुराब एक लक़ब ही आपका मशहूर हो गया। हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू को आपने साथ लिया और उनका हाथ पकड़कर अपनी साहबजादी के घर लाए। जब तशरीफ़ लाए तो खातून जन्नत, जिगर गोशे रसूल और तमाम ख़वातीन जन्नत की सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहबजादी, जिनके बारे खुद ही इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर किसी ने फ़ातिमा का दिल दुखाया उसने मेरी दिल शिकनी की और जिसने मेरा दिल तोड़ा उसने अल्लाह को नाराज़ किया। वहीं हमा हज़रत खातून जन्नत को मुखातब करके फ़रमाया, बेटी तू क्या समझती है, अगर इसी हाल में तुम्हारा इंतकाल हो जाता कि अली तुमसे नाराज़ रहते तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे जनाजे की नमाज न पढ़ाता। इससे यह भी अंदाज़ा होता है कि शौहर की अज़मत क्या है, फिर हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू जैसा शौहर। तो बहरहाल इनकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी थी वो भी हर लिहाज से मिसाली रही। साहबजादे पैदा हुए, हसन और हुसैन, दोनों को आप देखें, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के दो फूल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वीर कामिल और मज़हर कामिल। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात भी आती है कि जब हज़रत हसन की विलादत हुई तो खुशखबरी लेकर हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू दरबार रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में विलादत हुई है। पूछा क्या नाम रखा? अली ने अर्ज़ की कि हरब नाम रखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन मुदाखलत की, कहा कि हरब नहीं बल्कि साहबजादे का नाम हसन है। उसके बाद फिर वो मरहला आया जब हज़रत सय्यदुश्शुहदा, करबला के इमाम, करबला के शहीद करबला हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि साहबजादे की विलादत हुई है। पूछा क्या नाम रखा? अली ने फिर अर्ज़ की कि हरब रखा। फरमाया नहीं, मेरे इस साहबजादे का नाम हुसैन है। हसन और हुसैन की वालदा हज़रत खातून ज़हरा, खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और वालिद गिरामी हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहू हैं। मैंने अभी अर्ज़ किया कि इनकी पूरी ज़िंदगी तहरीक इस्लामी के लिए वक्फ़ थी। चुनांचे हिजरत का मरहला आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालात ऐसे बनाए गए कि अपने प्यारे वतन को, खाने काबा के जुआर को और खाने काबा जैसी मुक़द्दस और मोहतरम घर को छोड़कर अब आप हिजरत करने पर मजबूर किए गए हैं। तशरीफ़ ले जा रहे हैं और पलट पलट कर खाने काबा को देखकर मुखातब कर रहे हैं कि काबा तू मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, अगर तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न करते
تو میں ہرگز تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس مرحلے پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام وہ امانتیں جو مکے کے لوگ دشمن ہونے کے باوجود آپ کی خدمت میں رکھا کرتے تھے ان کے حوالے کیا کہ تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی جو امانت ہے انہیں واپس کر دی جائے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اولین جو جنگ ہے معرکہ بدر اس میں حصہ لے کر اپنی شجاعت اور جمع مردی کا لوہا منواتے ہیں۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، خیبر کی بات ہو، یا اس کے بعد جو جتنے غزوات پیش آئے، جتنی جنگیں پیش آئیں مسلمانوں کو، ان سب میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ایک بنیادی کردار رہا۔ ہر مرحلے پر آپ پیش رہے اور اپنی جمع مردی، شجاعت اور بہادری کے وہ آپ نے جوہر دکھائے کہ اسلامی تاریخ میں آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اسد اللہ کا لقب آپ کو اللہ کی طرف سے ملا۔ آج جب حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو عقیدت کے پھول پیش کیے جا رہے ہیں، ہم یہی عرض کر سکتے ہیں علامہ اقبال کی زبانی کہ سوز صدیق و علی از حق طلب۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا جو ایک اٹوٹ رشتہ تھا، جو تعلق تھا حضرت امام الانبیاء سے، جو اس ذات کے ساتھ ان کو عشق اور وارفتگی تھی، وہی دولت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں۔ سوز صدیق و علی از حق طلب اور ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ آئیے اس عظیم ہستی کو عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ جس مشن کی آبیاری کے لیے حضرت نے شہادت کا جام نوش کیا، ایک بڑی گہری سازش ہوئی، اور اس سازش کے تحت عالم اسلام کے اس خلیفہ اعظم کو، عالم اسلام کے اس مرد حر کو، عالم اسلام کے اس عظیم ہستی کو اور داماد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عزیز ترین ساتھی کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اعلیٰ مقامات سے نوازے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خاص انہیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے مشن کی دامے درمے قدم سخنے آبیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ اعزاز کیا کم ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی شہر میں اس وقت تک داخلہ ممکن نہیں جب تک دروازے کو کراس نہ کیا جائے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی، وہاں تک پہنچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک نہ ہم حضرت داماد مصطفیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے دامن کو عقیدت و محبت کے ساتھ تھامنے کی کوشش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ سب کو کے وی جانی کا آداب۔ اس ماہ مقدس میں جڑیے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان روزے آپ کو مبارک ہو۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، الفت ہو گئی ہے تم سے۔ حمد و نعت، قوالیوں اور غزلوں کی حسین سوغات۔ دل سے ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے۔ دلوں میں کیف اور روح کو سرشار کر دینے والی قوالیوں کا حسین گلدستہ۔ خبرم رسید امشب اللہ کے دیوار خواہی اللہ پروگرام محفل سماعت ہر پیر رات 8:30 بجے اور منگل تک رات 8 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔